وقت بہت قیمتی ہے، ایران بہتر طریقے سے آگے بڑھے ورنہ وہاں کچھ نہیں بچے گا۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی دلہفتی سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا کہ ایران کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ امریکی حکام نے ایران پر دوبارہ حملوں کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق فضائی حملوں کے ذریعے انفراسٹرکچرز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایرانی جزیرہ خارق سمیت اہم تنصیبات پر قبضے سے متعلق بھی غور ہو رہا ہے۔ دشمن کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایرانی قوم اتنی طاقت سے کھڑی ہوگی۔ دشمن کا اصل ہدف اسلامی نظام کمزور کرنا اور اکھاڑ پھینکنا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ دہشت گردوں کو سرزمین کے استحصال سے روکنے کے لیے پڑوسیوں کا تعاون قابل قدر ہے۔ ایران خطے میں اسلامی ممالک سے خوشگوار اور مستحکم تعلقات کا خواہاں ہے۔ پڑوسی ممالک خصوصاً پاکستان کا تعاون اور ذمہ داری کا مظاہرہ قابل تحسین عمل ہے۔ اسلامی ممالک کا اتحاد غیر علاقائی طاقتوں کی مداخلت کے امکانات کم کرتا ہے۔ جتنا اسلامی امت کا اتحاد مضبوط ہوگا، غیر علاقائی طاقتوں کی مداخلت کم ہوگی۔ محسن نقوی بولے کہ ایران پاکستان کے تعلقات ماضی کی نسبت ایک دوسرے کے قریب تر ہو گئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے ہمیشہ سے انتہائی قریبی اور برادرانہ تعلقات رہے ہیں۔ امید ہے کہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کی خواہش کے مطابق دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ ایران کی 5 شرائط کے جواب میں امریکہ کے مضحکہ خیز مطالبات۔ تجاویز کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران کو جنگی ہرجانہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ 400 کلو گرام افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنا ہوگی۔ صرف ایک ایرانی جوہری تنصیب برقرار رہے گی۔ ایران کو اس کے بعد اپنے منجمد اثاثوں کا 25% بھی نہیں لوٹایا جائے گا۔ مذاکرات تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے سے مشروط ہوں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا مقصد مذاکرات نہیں۔ حالیہ امریکی شرائط منظر عام پر آنے کے بعد ایران کا موقف ایک بار پھر درست ثابت۔ کسی بھی نئی حماقت کا جواب مزید شدید حملوں کی صورت میں دیا جائے گا۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی نے امریکہ کو خبردار کر دیا، کہا کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کی ناکامی کے بعد اگر وہ اپنی سستی مٹانے کے لیے کوئی نیا قدم اٹھاتا ہے تو اس کا نتیجہ ایران کی جانب سے مزید سخت اور تباہ کن حملوں کی صورت میں ملے گا۔ ایران پر دوبارہ حملے کی خبریں، روس نے خبردار کر دیا۔ روس کے مستقل مندوب میخائیل الیانون نے کہا کہ ایران پر دوبارہ حملے کا مطلب ہوگا امریکہ اور اسرائیل نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ چینی وزیر خارجہ کے اس موقف کی مکمل تائید کی کہ آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے مکمل جنگ بندی کی جائے۔ ایرانی اسپیکر چین سے متعلق امور کے لیے نمائندہ خصوصی مقرر۔ باقر قالیباف کو حال ہی میں چین کے لیے نمائندہ خصوصی تعینات کیا گیا۔ باقر قالیباف امریکہ سے ہونے والے مذاکرات میں ایران کے چیف مذاکرات کار بھی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قطری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے امن کوششوں کی بھرپور حمایت پر قطری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ سفارتکاری میں قطر کے تعمیری کردار اور ثالثی کوششوں کو سراہا۔ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل رابطوں اور قریبی مشاورت کی ضرورت پر اتفاق۔ شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور سفارتی امور پر تبادلہ خیال۔ مصری وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ فریقین کے درمیان پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے مشاورتی فورمز پر گفتگو۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے ذی الحج کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا۔ چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا۔ سعودی عرب میں بھی ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی۔ سعودی عرب میں یکم ذی الحج 18 مئی جبکہ وقوف عرفہ 26 مئی کو ادا کیا جائے گا۔ ایٹمی طاقت کو دنیا سے مٹانے کی دھمکی جنون کی انتہا۔ بھارتی قیادت نے 8 دہائیوں میں بھی کوئی سبق نہیں سیکھا۔ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کسی بھی بھارتی کوشش کے نتائج جغرافیائی حدود تک ممکن نہیں رہیں گے۔
ترجمان پاک افواج کا بھارتی آرمی چیف کے حالیہ انٹرویو پر دو ٹوک رد عمل۔ ISPR نے کہا بھارتی آرمی چیف کا بیان اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ پاکستان عالمی اہمیت اور ایٹمی طاقت کا حامل ملک ہے۔ ہندوتوا سے متاثر متکبرانہ جنگی جنون پر مبنی اور تنگ نظر سوچ نے خطے کی جنگوں کی طرف دھکیلا۔ ایک خود مختار ایٹمی ہمسایہ ملک کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی دینا اسٹریٹجک حکمت عملی نہیں، ذہنی دیوالیہ پن، جنگی جنون اور غیر ذمہ دار طرز فکر کی عکاسی ہے۔ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں تحمل، سنجیدگی اور تدبر کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ پنکی نے 17 اپریل 2018 کو کراچی سے پاسپورٹ حاصل کیا۔ کوکین کوئین انمول عرف پنکی کی سفری تفصیلات GTV نیوز نے حاصل کر لیں۔ پنکی کا پاسپورٹ 17 اپریل 2023 کو ایکسپائر ہو گیا تھا۔ شناختی کارڈ بھی کراچی سے 6 دسمبر 2016 کو ملا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق پنکی نے نام تبدیل کر کے ایک اور شناختی کارڈ بنوانے کی بھی کوشش کی۔ ملزمہ لاہور میں ایک اور FIR میں نامزد نکلی۔ مقدمات کی تعداد 5 ہو گئی۔ پنکی کے پہلے شوہر ناصر علی کے شناختی کارڈ کی کاپی سامنے آ گئی۔ پنکی کی حفاظت کے لیے سخت سیکیورٹی پلان نافذ۔ بغدادی تھانے کے داخلی خارجی راستوں پر اضافی پولیس نفری تعینات۔ انمول عرف پنکی زہر بیچنے والی خاتون کیس میں کئی نام سامنے آ رہے ہیں، ابھی نام نہیں لوں گا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا منشیات کے نیٹ ورک کو ختم کرنا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ منشیات ہر ملک کا مسئلہ ہے، پاکستان نے اس چیلنج کو ابھی تک سنجیدہ نہیں لیا۔ کوئی ایسا ملک نہیں جہاں ڈرگز کا ایشو نہ ہو۔ شرجیل میمن نے کہا دیگر شہروں کے مقابلے میں کراچی میں کسی بھی منصوبے پر کام کرنا زیادہ دشوار اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ 23 مئی کو شارع بھٹو عوام الناس کے لیے کھول دی جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری شارع بھٹو کا افتتاح کریں گے۔ ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارے مخالفین پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں۔ عید الاضحیٰ کی آمد مویشی منڈیوں میں گہما گہمی۔ ملک کے مختلف شہروں کی منڈیوں میں خریداروں کا رش۔ خریدار اور بیوپاریوں کے درمیان بھاؤ تاؤ جاری۔ قربانی نے عوام کی مہنگائی کے امتحان میں ڈال دیا۔ شہریوں کا جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوہ۔ بیکو آباد میں پسند کی شادی کے بعد لڑکے کے گاؤں کو جلانے کا واقعہ۔ لڑکی کے والد رفیق چننا نے کہا کہ میری 2 بچیوں کو ملزمان اسلحے کے زور پر اغوا کر کے لے گئے تھے۔ ایک بیٹی کی عمر 14 برس اور دوسری کی عمر 4 سال ہے۔ بیٹی کی عمر 14 سال ہے، اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کیوں ان کے گھروں کو آگ لگائیں گے؟ پسند کی شادی پر مسلح افراد نے درجنوں گھروں کو آگ لگا دی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آذربائیجان کے صدر سے ملاقات۔ باہمی تعاون، سرمایہ کاری اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے دونوں ممالک کے مضبوط اور برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ پنجاب اور آذربائیجان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ تعلیم، صحت، IT اور سیاحت کے شعبوں میں مشترکہ منصوبوں پر بات چیت۔ ملاقات میں خواتین کی فلاح و بہبود اور یوتھ پروگرامز پر گفتگو۔ آذربائیجان کے صدر نے پنجاب حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ مریم نواز کی آذربائیجان کی قیادت کو پنجاب آنے کی دعوت۔ گورنر ہاؤس پشاور میں نئے وزراء کی تقریبی حلف برداری۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے نئے صوبائی وزراء سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں شفیع جان، شکیل احمد، طارق محمود، نذیر عباسی، عارف احمد زئی شامل۔ نامزد وزیر عدنان قادری ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے حلف نہ اٹھا پائے۔ فیصل کریم کنڈی نے میڈیا سے بات چیت میں کہا خیبر پختونخوا کو گیس کی فراہمی بند کر دی گئی۔ KP میں لوگ سڑکوں پر نکلے تو کس کی ذمہ داری ہوگی؟ گندم کی قلت کے ساتھ گیس کے مسائل کا سامنا ہے۔ پنجاب اگر گندم نہیں دیتا تو سندھ سے لانے کے لیے راہداری دے۔ ایشین ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں ایران نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ ایرانی ویٹ لفٹر کا کلین اینڈ جرک اور کلف ہینگر کے مقابلے میں عالمی ریکارڈ 261 کلو گرام کا پہاڑ جیسا وزن اٹھا کر کلین اینڈ جرک میں سونے کا تمغہ علی رضا کے نام۔ اسنیچ کے مقابلے میں کانسی کا تمغہ اور مجموعی وزن کے شعبے میں چاندی کا تمغہ بھی جیتا۔ ایرانی لفٹر نے اپنی جیت اور تمغے شہدائے مینات کے نام کر دیے۔ اور برج خلیفہ کے سامنے ہزاروں ڈرونز کی مدد سے مائیکل جیکسن کی تصویر تیار۔ پاپ اسٹار کے مشہور گانوں کی دھنوں پر شاندار لائٹ شو، رنگ برنگی روشنیوں اور جدید ٹیکنالوجی سے سجے اس منفرد نظارے نے حاضرین کو حیران کر دیا۔